بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین و حضرات، میں ہوں آپ کا میزبان میاں طاہر، اور ہم پیش کرتے ہیں آپ کے لیے پروگرام فتاوی آن لائن، اسلامی تعلیمات اور سوال و جواب کا یہ پروگرام ہر اتوار عصر تا مغرب مرکز الحرمین الاسلامی ستیانہ روڈ فیصل آباد پاکستان سے پیش کیا جاتا ہے۔ اس پروگرام میں امت مسلمہ کے معاشی، معاشرتی، روحانی اور طلاق اور میراث کے مسائل کا قرآن و سنت کی روشنی کے اندر حل پیش کیا جاتا ہے۔ کال کرنے کے لیے ہمارا ٹول فری نمبر نوٹ کر لیں، 0800-117777۔ اس پروگرام میں آپ کی طرف سے آنے والی فون کالز اور براہ راست پوچھے گئے سوالات کے جوابات معروف مذہبی اسکالر مفتی اعظم پاکستان محترم مولانا محمد اسحاق مدظ اللہ العالی مرحمت فرماتے ہیں۔ کال کرنے کے لیے ہمارا ٹول فری نمبر دوبارہ نوٹ کر لیجئے، 0800-117777۔ جی مولانا، ہمارے پاس کچھ تحریری سوالات ہیں، ان کے قرآن و سنت کی روشنی میں جوابات درکار ہیں۔ سب سے پہلا سوال یہ ہے کہ مولانا السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ میں بڑے شوق سے آپ کا پروگرام دیکھتا ہوں، تو میرا ایک چھوٹا سا سوال ہے، جواب دیجئے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام مولانا شاہ صاحب۔ جی میں نا بات کر رہی ہوں، امتل بات کر رہی ہوں ادھر ملا ٹاؤن سے۔ جی بہن، تو نا میں نے یہ کرنا تھا کہ میری ٹیچر ہے صبا شہزاد، تو ان کو نا یہ روحانیت میں تھوڑا مسئلہ آ رہا ہے۔ جی آپ بات کرتے جائیے۔ جو نا روحانیت میں مسئلہ آ رہا ہے یہ کہ ان کا تصور نا صحیح طرح قائم نہیں ہوتا، اللہ تعالیٰ کا بنتا ہے پھر ٹوٹ جاتا ہے نا اس طرح، تو وہ کافی لگاؤ رکھتی ہیں اس طرح دین سے نا، تو یہ مطلب ان کا یہ کیوں ہوتا ہے؟ اور دوسری بات ہے ان کے گھریلو پرابلمس آ جاتی ہیں، مثلاً نا وہ کسی سے شیئر نہیں کر سکتی، یہ ساری باتیں نا ان کے ساتھ ہوتی ہیں۔ تو وہ یہ پوچھنا تھا کہ روحانیت میں کیوں مسئلہ آتا ہے، مطلب ان کے نا تو بزرگوں وغیرہ سے ملاقات ہوئی تھی ان کی بہت سارے نا۔ ہلو، سن رہے ہیں آپ کی بات بہن، سن رہے ہیں۔ ہاں جی، تو وہ نا بزرگوں سے بہت ساری ملاقات ہوئی تھی، اور ان میں سے ایک نا قاری علی حسینی تھے نا، تو انہوں نے نا مطلب مس گائیڈ کیا نا انہیں تھوڑا سا۔ اچھا، تو ان کے بیٹے کو نا مطلب جس طرح اپنے نام کا وید کرواتے ہیں نا بندہ، تو وہ کروانا شروع کر دیا، اور اس طرح بہت سارا اب نا ان کے ماں کا نام اور ان کا اپنا نام نا بچوں کا سارا ان کے پاس ہے۔ تو یوں ہے کہ جیسے وہ خواب میں ملتی ہے نا انہیں، تو اگلے دن کوئی نہ کوئی پریشانی ہوتی ہے ان کے گھر میں نا، اپنے ذاتی طور پہ ہو جائے یا کہیں نا ادھر ادھر سے کہیں نہ کسی طرح بھی نا پریشانی ہوتی ہے۔ اور ان کے نا ہسبینڈ کو کاروبار میں بہت مسئلہ آ رہا ہے، بہت زیادہ، اتنی دیر ہو گئی ہے نا، بالکل ٹھپ پڑا ہوا ہے نا کاروبار۔ تو وہ پوچھنا تھا کہ یہ کیا مسئلہ ہے؟ آپ نے تو مسائل کا ایک مجموعہ پیش کر دیا۔ ہاں، بہت سارا وقت آپ ہے کچھ ہمارا۔ عقائد میں تشکیک کا بھی شکار ہیں، اور کچھ اس طرح کے مسائل بھی انہیں درپیش ہیں۔ سب سے پہلے یہ بتا دیں کہ ان کو ٹھیک ہے ٹھیک ہے۔ ایسے مسائل کے لیے تو میری بہن ہم نے جمعرات کا دن رکھا ہوا، آپ لوگوں کو چاہیے کہ ایسی چیزوں کے لیے نا مسجد میں رجوع کیا کریں، وہاں ان چیزوں کو تفصیل سے سنا جا سکتا ہے، کوئی حل بھی تجویز کریں۔ یہ 7 دن کے بعد ہم صرف مسائل کے لیے وقت نکالتے ہیں، وہ آپ لوگوں کی باتیں اتنی لمبی ہو جاتی ہیں کہ وہ مسائل پوچھنے والے بیچارے مایوس ہی ہو جاتے ہیں۔ تو جمعرات کے دن آپ نا ان کو بہن کو لے کر آئیں، یا جس طرح بھی فون پر بات کریں، پھر بات سنیں گے تو کچھ پتہ چلے گا معاملہ کیا ہے۔ جمعرات یہی نمبر، اسی نمبر پہ جمعرات کے دن آپ ظہر سے عصر تک کال کر سکتے ہیں، یعنی 1 بجے سے 4 بجے تک۔ ٹھیک ہے جی۔ صرف نا اس کو یہ بتا دیں روحانیت میں کیوں مسئلہ آ رہا ہے؟ یہ بتا دیا اس دن پوچھیں۔ یہ روحانیت کا مسئلہ نہیں ہے، مطلب ان کے تھوڑے سے عقائد میں خرابی آ رہی ہے، اور وہ تشکیک کا اور شکوک و شبہات کا شکار ہیں۔ انہیں ملانا چاہیے۔ آپ جمعرات کے دن مولانا کو کال بھی کر لیں، اور مسجد کے اندر اگر تشریف لے آئیں گے تو آپ کے لیے اور بہن کے لیے زیادہ بہتر رہے گا۔ ہاں بہتر۔ کون سی مسجد میں؟ یہ ستیانہ روڈ پہ ایک بہت بڑی جیولری کی شاپ ہے، رحمان جیولرز، اسی گلی کے اندر ایک ہی مسجد ہے، اور وہاں مولانا جمعرات کے دن تشریف رکھتے ہیں ظہر سے عصر تک۔
آ جائیں میری بہن، بات آ سن جائیں. لیں گے. اگر کال کرنی ہو تو یہ نمبر جس پہ ابھی آپ کال ملائی ہوئی ہے، اسی نمبر پہ آپ جمعرات کے دن 1 سے 4 بجے تک بات بھی کر سکتے ہیں. انشاءاللہ بات سنیں، جیسے آپ کو مناسب لگے ویسے کر لیجیے. کر لے کر. جی ٹھیک ہے، ٹھیک ہے. چلو آگے کیا سوال؟ جی مولانا، سوال ہمارے پاس تحریر یہ ہے کہ پردے کا منشا تو دلوں کی پاکیزگی ہی ہے، تو بھائی لکھتے ہیں اس لیے آواز کو بھی شمار کرنا چاہیے. تو یقینی بات ہے کہ بے تکلفی سے دلوں کے اندر کچھ خیالات آتے ہیں، تو اس خطرے کو دور کرنے کے لیے ہمیں کیا علاج اختیار کرنا چاہیے؟ سب کچھ تو انہوں نے خود ہی بتا دیا، میں اس میں کیا عرض کروں کہ پردہ اسی لیے حکم ہوا ہے کہ اس سے خیالات جو ہے نا ان میں خرابی آتی ہے، گندے خیالات پیدا ہوتے ہیں، شہوانی جذبات بڑھتے ہیں. اور آواز کے بارے میں بھی ان نے خود ہی کہا کہ اس کو بھی سطر کہا گیا. سطر تو نہیں کہا گیا، ضرورت ہو تو عورتوں سے بات تو کی جا سکتی ہے اچھے انداز سے، مگر یہ بات تو ٹھیک ہے نا کہ نسوانی آواز میں کشش تو ہوتی ہے. اسی لیے اللہ پاک نے نماز میں بھی یہ ہدایت فرما دی کہ اگر جماعت کے ساتھ عورتیں پڑھ رہی ہوں، پچھلی صفحہ میں ہوتی تھی امام اگر بھول جائے تو مرد سبحان اللہ کہہ کر ٹوکے، اور اگر عورت محسوس کرے کہ امام صاحب سے غلطی ہوگی سبحان اللہ نہیں کہہ سکتی، گانا نہیں گانا، ڈانسنگ نہیں کرنی، صرف سبحان اللہ ہی کہنا تھا. دین نے ہضم نہیں کیا اس کو کہ مردوں کا مجمع، مسجد نبوی، صحابہ اور سبحان اللہ کہہ رہی ہے، اور ہاتھ پر ہاتھ مارے. وہ بھی اس طرح نہیں کیے تو تاڑی بن جائے، یہ بھی موسیقی ہو جائے. اس طرح اس کی طرف سے کہ وہ آواز سے توجہ کرے امام کہ بی بی کو ٹوک رہی ہے کہ مجھ سے غلط، یعنی یہ بھی قبول نہیں کیا کہ نماز میں اور مسجد نبوی. اب اس کے بعد جو لوگ دین کے گلے سے بے پردگی اتارنا چاہتے ہیں، جدت پسند ہے، میرے پاس ان کا کیا علاج ہے؟ کھلی بغاوت کرنے کی یہ دین آؤٹ آف ڈیٹ، ہم نہیں اس کو مانتے. ضرورت تو یہ کرے اس دین بیچارے کو کیوں گھسیٹتے کرتے ہیں کہ نہیں بھائی ٹھیک ہے اسلام کو اعتراض نہیں. اسلام کو اعتراض بہت، اسلام تو جانتا ہے کہ عورت مرد آپس میں ملیں جلیں گے، باتیں ہوں گی تو بربادی ہو جائے. بس اسلام کا تو یہ کہنا. اب یہ اسلام اگر کسی کو پسند نہیں تو چھوڑ دے، کوئی جبر نہیں. وہ کہہ دے ہم اس دین کو نہیں مانتے، زمانہ آگے نکل گیا. بہت شرمندگی بھی ہے اور معذرت بھی ہے کہ ہماری عورتیں ہمارے ساتھ بات کرتی ہیں تو ان کا لب و لہجہ خاصا کرخت ہوتا ہے، لیکن ہمارے گھر پہ اگر کسی کا فون آ جاتا ہے تو وہی بی بی جو تھوڑی دیر پہلے بڑی مردانہ آواز کے اندر بات کرتی تھی تو کچھ اس قدر لوچ کے ساتھ بات کرے گی کہ بندے کا دل کرتا ہے کہ یار اس کا منہ چوم دے. بالکل نخرے سے باتیں کرتی ہیں، دکانوں پر جاتی ہیں تو اسی طرح کرتی ہیں. حالانکہ اللہ تو کہتا ہے کہ خامن کے ساتھ کرو ایسی باتیں، نہیں کرتی. خامن ساری عمر ترستا رہتا کہ پیار کی بات کرے، نہیں جلی بنی، اور ادھر جا کر نا بہت شیریں بیانی اور زبان سے شاید. اس کی تھوڑی وضاحت کریں گے، کال لیتے ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی امین شاد صاحب کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ. جی ٹھیک ہے. اچھا یہ ہے کہ اپنا پہلے بھی کئی دفعہ ویسے پوچھ چکا ہوں، یہ مولانا صاحب کی مسجد میں بھی پوچھا کہ یہ رجب کے فضائل کے بارے میں جو اتنی حدیثوں کا ذکر کرتے ہیں، اور یہ پھر کل رات ہی گزری مراج شریف، اب مراج شریف کے ساتھ بھی روزہ رکھنے کا رواج پیدا ہو گیا، یہاں پہ کئی لوگوں نے روزے رکھے ہوئے ہیں. یہ کیا سارا چکر ہے؟ یہ مطلب صاحب بالکل آپ کی شکایت بجائے دین میں نا بہت ملاوٹ ہو گئی ہے، یہ دین اب مکسچر بن چکا ہے. یہ رجب کے فضائل کے بارے میں جو ہے نا کہ روزوں کا یہ ثواب ہے، نمازیں یہ ہیں، نفل یہ ہیں، اس طرح پڑھنے، اس پر تو مشکل کتابیں لکھ دی ہیں نا علماء نے، تبیین العجب اور کئی اور ایسی باتیں امام ابو بکر الخلال نے، حافظ بن حجر الاسقلانی نے سب اکٹھی کر دی ہیں، ایک پر اعتراض جو تھے بیان کر دیے کہ کوئی حدیث اس بارے میں ثابت نہیں، نہ معراج کے زمانے میں ہونا ثابت ہے، کوئی نہیں کسی کے ایک پاس حوض کے معراج رجب میں ہوا تھا. مگر کیا کریں، لوگوں کا شوق ہے کہ دن منائیں، کھائیں پیئیں یا کریں، کھیرے بانٹ رہے ہیں. 5 وقت کی نماز فرض ہے، اس کا اہتمام نہیں، جو نفل لکھ دیتے نا کہ اس دن یہ رکھتے ہیں پڑھو، اس کی بہت فکر ہے، رات جاگتے ہیں.